میں نے بلقیس بی بی سے پوچھا، جب سے تمہارا بیٹا شہر گیا ہے، یعنی پچھلے 3 دن سے، تم نے بستی میں سونی کو دیکھا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں خوش ہے اس کے گھر والوں کی ٹو میں نہیں رہتی۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ زاہد میرے منع کرنے پر اپنی ضد سے باز آ گیا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشوں کو ایک ہی مقام سے دریافت ہونا یہ کہانی سنا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ضد سے باز نہیں آیا۔ میں نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے زاہد اس بدبخت سونی کے ساتھ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے میری بات مان کر سونی کو دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، ویسے تھانے دار صاحب، میں نے پچھلے 3 دن سے سونی کو گاؤں میں نہیں دیکھا ہے۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں غائب ہے؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں، وہ سادے لہجے میں بولی۔ جس پنڈ جانا نہیں، اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے پوچھا، شہر میں زاہد کیا کام کرتا تھا؟ وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں تانا ماسٹر تھا، اس نے بتایا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تانا مشین کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف قسم کے کپڑوں کی بنائی کے لیے دھاگے کو پہلے ایک خاص شکل میں ڈایا جاتا ہے۔ آہنی رولوں پر لپٹے ہوئے اس دھاگے کو تانی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے تانا بھی کہتے ہیں۔ تانا مشین چلانے والا شخص تانا ماسٹر کہلاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بنائی کے لیے تانے اور پیٹے کی بہت اہمیت ہے۔ میں اب تک ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سونی کو زاہد اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے تعلق کا شاخسانہ تھا۔ جنگل میں ایک افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اس کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قاتل میں رہتا چڑھ جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک بلقیس بی بی سے مختلف قسم کی پوچھ گچھ کرتا رہا، پھر ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب خوشیا اور وقت بھری پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بلقیس بی بی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں، پھر تم سے بات کروں گا۔ جناب، میرے بیٹے کی لاش۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوال نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زاہد کی لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن 1 روز کے بعد۔ اب یہ دونوں لاشیں سرکاری تحویل میں رہیں گی، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آپ زاہد کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروائیں گے؟ اس چیز پھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، صرف تمہارے ہی بیٹے کا نہیں بلکہ دونوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے نتیجے میں قاتل اور اس دھورے قتل پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ قانون کے تقاضے پورے کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلقیس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خوشی اینڈ کمپنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں تھکے ماندے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں چند لمحے غضبناک نظر سے ان کو تکتا رہا، پھر ان کی ضعیفی کا خیال کرتے میں نے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ خوشیاں خاصہ نڈال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ بخار اور عمر کی کمزوری تو چل رہی تھی، بیٹی کی موت کی خبر نے اسے مزید ابتر کر دیا تھا۔ میں نے بڑے سخت اور واشکاف الفاظ میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خوشی کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا، اب تم کون سا نیا جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے مشورہ طلب نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ سراسیمہ نظر آنے اور مجھے تکنے لگی۔ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، دیکھو خوشیا، میں نے تمہاری دروغگوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے کل مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، لیکن اب سونی کی لاش کی دریافت سے ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے سونی کم از کم 3 روز قبل گھر سے گئی تھی۔ مزید تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گی۔ تمہارے سامنے کوئی جائے فرار نہیں، اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم اب بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹے رہو گے؟ میرے انداز اور سخت الفاظ نے ان دونوں پر گہرا اثر کیا۔ خوشیاں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب تھانے دار صاحب، سچی بات تو ہے کہ سونی 3 دن پہلے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا ڈاکو والی کہانی میں سونی کو فٹ کر دوں گا تو بات بن جائے گی۔ کیوں؟ میں نے کڑک کر کہا، تم کون سی بگڑی بات بنانا چاہتے تھے؟ سونی کو ڈاکو سے نتھی کرنے میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا اسے تلاش کرتے اور پہلی فرصت میں تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ خوشیہ کے بجائے بخبری نے جواب دیا، سونی کی گمشدگی نے تو ہماری متھی مار دی تھی، بدنامی کا خوف الگ تھا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی پوچھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس چند والی گئی ہوئی ہے۔ میں کل آپ سے یہی کہا تھا، بعد میں خوشی نے بیان بدلا تو مجھے بھی مجبور اس کی تائید کرنا پڑی۔ اور سچی بات تو یہ کہ سونی 3 دن پہلے ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ خوشی نے کہا، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، وہ زاہد کے ساتھ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، خوشی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کھلی حقیقت ہے، تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا، اور میں نے بھی یہ سنا ہے۔ میں نے دانستہ تھوڑا سا وقفہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم گئے وقتوں میں بڑے اونچے درجے کے بدماشی رہے ہو، جس میں جان تو باقی نہیں رہی، مگر اب بھی گنڈا گردی سے باز نہیں آتے۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ اس نے تعجب خیز نظر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اسی نے۔
جس کے بیٹے کو پچھلے دنوں تم ڈراتے دھمکاتے رہے۔ آپ کا اشارہ یقیناً بلقیس بی بی کی طرف برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، شاید اس نے یہ بات اپنے بیٹے کے حوالے سے کی ہے۔ تمہارا اندازہ درست تھا، میں نے کہا، کیا بلقیس نے غلط کہا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا، بلقیس تو ایک پاگل عورت ہے، اس کا بیٹا میرے بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری اس کوشش کو دھمکی سمجھ گیا۔ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ ایک بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل سے میں بدماش کیسے ہو گیا؟ اس کے لہجے میں خفگی چھلکنے لگی۔ میں نے کہا، خوشیہ، سونی اور زاہد کی لاشیں جس طرح ایک مقام سے ملی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا کہ ان دونوں میں کوئی سنجیدہ معاملہ چل رہا تھا۔ تم اس سلسلے میں صرف زاہد ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، تمہاری بیٹی بھی پوری طرح اس کے ساتھ ملوث تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کے ساتھ جاتی ہی کیوں، اور وہ بھی ایک گھنے جنگل میں؟ میری بیٹی ناسمجھ اور بھولی تھی، بخت بھری نے کہا۔ اس شیطان نے سونی کو ورغلایا ہوگا، ورنہ وہ اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ شیطان سے اس کی مراد ظاہر تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، بخت بھری تم فضول بات کر رہی ہو، اس معاملے میں کوئی ناسمجھ اور اندھا نہیں ہوتا کہ جو انگلی پکڑ کر جدھر لے جائے وہ چلتا جائے۔ اس قسم کے واقعات میں دونوں فریق برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے دونوں ایک جیسے قصوروار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں شکست خوردہ انداز میں مجھے تکنے لگے۔ والدین کی بھی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو عموماً بے قصوری سمجھتے ہیں اور سارا الزام دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے معاملات میں غیر جانبداری اور انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، تمہاری بیٹی کی موت کا مجھے بے حد دکھ ہے اور تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اس لیے تمہاری اب تک کی دروغگوئی کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ بخت بھری کے چہرے پر کوئی تغیر نظر نہ آیا، البتہ خوشیہ کی آنکھوں میں خوشی کی پرچھائیں دکھائی دی۔ یہ خلاف معمول بات تھی۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا، اگر اب بھی تم لوگوں کو کوئی جھوٹ مجھے چھپا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں بتا دو، ورنہ بعد میں کسی راج سے کام نہیں لوں گا۔ اس بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کی کوشش نہ کرو۔ بخت بھری نے منت آمیز انداز میں کہا، بس جناب، اس کے سوا ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے خوشیہ کی طرف سوالی نظر سے دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، بخت بھری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں سے چند سوال اور کیے، پھر انہیں رخصت کر دیا، تاہم یہ شرط لگا دی کہ جب تک ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا وہ اپنے گھر میں نظر بند رہیں گے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ دو سادہ پوش مسلسل ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، اگر انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو انہی سے منگوائیں۔ نگرانی پر معمول سادہ لباس پولیس والوں کو چھپا کر رکھنا اب ضروری نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے زاہد کی ماں بلکہ اس بیوی کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی تجہیزوں تک فی عمل میں آ سکتی تھی۔ فی الحال اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے لاشوں کو ضلع کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور ان دونوں کے متوقع قاتل یا قاتلوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ گھوم پھر کر ذہن ڈاکو کی طرف ہی جاتا تھا۔ میں اسی تانے بانے میں الجھا اور شام ہو گئی۔ رات 8 بجے کے قریب ایک نہایت اہم اطلاع مجھ تک پہنچی اور میں پھڑک اٹھا۔ سنسنی خیز اطلاع نے کیس کا پاسا پلٹ دیا۔ وہ خبر میرے مخبر سکندر نے تھانے آ کے مجھ تک پہنچائی تھی۔ سکندر کو میں نے خوشیہ کے بارے میں چھان بین کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے فوراً سکندر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، میری تحقیق کے مطابق خوشیہ جوانی اور ادھیڑ عمری تک جرائم پیشہ افراد سے منسلک رہا ہے۔ سنا ہے جوانی میں ڈاکوں سے اس کے خیر مراسم تھے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بلکہ اس کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ خوشیہ کسی زمانے میں بدماش رہا تھا۔ پھر میرا دھیان ڈاکوں کے جتھے کی طرف گیا جس نے تھانے پر حملہ آور ہو کر اپنے سردار کو حوالات سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں خوفناک خیال چمکا، کہیں خوشیہ حملہ آور ڈاکوں سے ملا ہوا تو نہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں خوشیہ کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں مخبر کی تحقیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس مرتبہ میں نے خاصا سخت رویہ اپنایا اور خالص تھانہ درانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس عمر میں تم میرے ہاتھوں اپنی گتنا بنوانا، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ پہلی مرتبہ مجھے خوف میں مبتلا شخص نظر آیا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں سے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو انکار میں سر ہلاتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ضعیفی کو پس پوچھ ڈال کر دو چار کرارے ہاتھ جمائے تو وہ راست پر آ گیا۔ جب بچت کی کوئی امید اور فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو اس زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ رسول نگر میں رہتے ہوئے سلطان کے گروہ کو اہم معلومات فراہم کرتا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بھی ڈاکوں کے گروہ سے وابستہ رہا تھا، لیکن اب اس قسم کی جوانوں والی سرگرمی اس نے ترک کر دی تھی اور سیدھی سادھی زندگی گزار رہا تھا۔ سلطان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بقوا کے روز رات میں ڈاکوں کے گروہ نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ بخت بھری اپنے شوہر کی پچھلی زندگی سے بڑے حد تک واقف تھی، لیکن اس کے تازہ ترین کارنامہ کی اسے خبر نہیں تھی۔ خوشیہ نے سارے معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی گھنونا اور قابل مذمت تھا، لیکن سونی کی المناک موت اور اس کی ضعیفی کا خیال مجھے نرمی پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے دو چار کی طرح اس سے بات کی، اور اگر مجھے سلطان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دے تو میں اس کے ساتھ ممکن حد تک رعایت برتوں گا۔
میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی اس نے اچھی طرح معلوم کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اس عمر میں اپنی مٹی پلید نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے سلطان کے 3 ٹھکانوں کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ لائل پور موجودہ فیصل آباد اور 2 شیخوپورہ میں تھے۔ میں نے یہ حالات ایس پی صاحب کو بتایا اور ان کی اجازت سے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر سلطان کو پکڑنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بالآخر 6 روز بعد شیخوپورہ والے ایک خفیہ ٹھکانے سے میری گرفت میں آ گیا۔ اس مارکی کی تفصیل اتنی دلچسپ اور طولانی ہے کہ ایک الگ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں یہ انوکھی داستان آپ کی نظر کروں گا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں گا، آئندہ چند روز میں نے زاہد اور سونی کے قتل کا عقدہ بھی حل کر لیا۔ وہ قتل اور رازدانی کی ایک واردات تھی، پتہ نہیں ان بدبختوں کو کیا سوجی جو انہوں نے جنگل کا رخ کیا۔ بہرحال ان کا انجام بڑا حسرتناک ہوا تھا۔ سلطان دوبارہ میرے قبضے میں آیا تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اتنا مضبوط کیس بنایا کہ عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ حسب وعدہ میں نے خوشی کے ساتھ خاصی نرمی برتی۔ وہ ایک طرح سے وعدہ معاف ہوا کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میں اسی کے تعاون ہی سے ڈاکو کے گروہ کا کلا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے بھی سونی کی دردناک موت کی صورت میں اس بڈھا بوڑھی کو جو روحانی سزا مل چکی تھی، اب اس عمر میں انہیں اور کس عذاب میں مبتلا کرتا۔ ہمارے زمانے میں پولیس سے تعاون کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے تھے۔ میں نے سنا ہے آج کل لوگ اکثر پولیس ڈپارٹمنٹ سے شاکی رہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا عوامی کی سوچ ایسا منفی رخ اختیار کر چکی ہے۔ ویسے مثل مشہور ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔